آج ایک ایسی کہانی کی دنیا میں چلتے ہیں جو ایمان، دھوکے اور تقدیر کے نازک دھاگوں سے بنی ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک بے اولاد بادشاہ کے گہرے دکھ کی اور پھر اس کے بعد ہونے والے کچھ ایسے ناقابل یقین واقعات کی جو سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ اس کہانی میں ہم 6 حصوں سے گزریں گے۔ شروعات ہوگی بادشاہ کے گہرے غم سے، پھر ہم دیکھیں گے ملکہ کا ایک خطرناک جھوٹ، آٹے سے بنے ایک عجیب و غریب دلہے کو، ایک نیک دل لکڑہارے کی نیکی کو، اور پھر دیکھیں گے کہ کیسے سچائی سب کے سامنے آتی ہے، اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ اس پوری داستان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے گلشن آباد کی ایک بہت ہی خوشحال ریاست سے۔ یہاں انصاف پسند بادشاہ علاء الدین اور ان کی خوبصورت ملکہ فاطمہ کی حکومت تھی۔ سب کچھ بہترین تھا، لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، ظاہری چمک دمک کے پیچھے کبھی کبھی ایک گہرا اندھیرا بھی چھپا ہوتا ہے۔ ظاہر میں تو بادشاہ علاء الدین کے پاس کیا نہیں تھا، ایک وسیع سلطنت، بے پناہ دولت اور ایک محبت کرنے والی ملکہ۔ لیکن یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں بھی دل کے ایک چھوٹے سے خالی کونے کو نہیں بھر سکتی۔ شادی کو 15 سال ہو چکے تھے اور اولاد نہ ہونے کا غم انہیں اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھائے جا رہا تھا۔ اور سوچئے بادشاہ کا یہ ذاتی دکھ اس وقت کتنا بڑھ جاتا ہوگا جب وہ اپنی ہی رعایا کے ایسی ظالمانہ سرگوشیاں سنتے تھے۔ یہ الفاظ سیدھا ان کے دل میں خنجر کی طرح لگتے تھے اور ان کا اپنا غم ایک عوامی ذلت میں بدل جاتا تھا، اور یہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ اور آخرکار بادشاہ ہمت ہار بیٹھے۔ وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں شاہی تاج بھی سر پر ایک بوجھ لگنے لگا۔ ایک شام انہوں نے ملکہ فاطمہ سے کہہ دیا کہ اس ذلت بھری زندگی سے تو موت اچھی ہے، اور وہ اپنی جان لے کر اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور انسان کی بے بسی کی انتہا تھی۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ملکہ کے تو جیسے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اب وہ ایک ایسا فیصلہ کرنے والی تھی جو محبت اور خوف کے بیچ سے نکلا تھا، ایک ایسا فیصلہ جس کے نتائج بہت دور تک جانے والے تھے۔ بادشاہ کو اس گہری مایوسی سے باہر نکالنے کے لیے ملکہ فاطمہ نے ایک ایسا جھوٹ بول دیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، حضور مبارک ہو، میں امید سے ہوں۔ یہ محبت میں بولا گیا ایک جھوٹ تھا، ایک لمحے میں کی گئی کوشش۔ اس وقت انہوں نے یہ بالکل نہیں سوچا تھا کہ اس ایک جھوٹ کو زندہ رکھنے کے لیے انہیں آگے کتنے اور جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ اب اس ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ملکہ نے اپنی وفادار داسی سکینہ کے ساتھ مل کر ایک بہت ہی پیچیدہ منصوبہ بنایا۔ سب سے پہلے شاہی نجومی ابراہیم کو 10,000 سونے کی اشرفیوں کی رشوت دی گئی۔ پھر اس سے یہ پیشین گوئی کروائی کہ اگر بادشاہ نے 20 سال کی عمر سے پہلے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا تو سلطنت پر کوئی بڑی آفت آ جائے گی۔ یوں ایک جھوٹ نے دوسرے جھوٹ کو جنم دیا اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ ایک چھوٹا سا جھوٹ پورے 20 سال تک چلنے والے ایک بہت بڑے دھوکے میں بدل گیا، ایک ایسا فریب جسے تنہائی اور جھوٹے خطوں کے ذریعے قائم رکھا گیا۔ اور یہ 20 سال کیسے گزرے؟ ملکہ فاطمہ بادشاہ کو خط لکھتی رہیں جن میں وہ اپنے خیالی بیٹے کی کامیابیوں کا ذکر کرتی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک طرف بادشاہ اپنے اس بیٹے کی کامیابیوں پر خوش ہو رہے تھے جو تھا ہی نہیں، اور دوسری طرف ملکہ تنہائی میں اس جھوٹ کا بوجھ اٹھا رہی تھیں۔ اور پھر 20ویں سال سلطان پور سے شہزادی رقیہ کے رشتے کا پیغام آ گیا۔ اب تو ملکہ کا جھوٹ اپنی انتہا پر پہنچ گیا۔ شادی طے ہو گئی اور اب دولہے کو سب کے سامنے لانا ہی تھا۔ اس مایوسی میں ملکہ اور سکینہ نے جو کیا وہ شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے گوندے ہوئے آٹے سے ایک انسان کے قد کا پتلا بنایا، اسے شاہی کپڑے پہنائے اور شادی کی پالکی میں بٹھا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کا فریب ایک ٹھوس اور مذاق اڑانے والی حقیقت بن گیا۔ اور اب کہانی میں ایک غریب لکڑہارے کی آمد ہوتی ہے۔ یہیں سے کہانی کا رخ پوری طرح بدل جاتا ہے، کیونکہ تقدیر اکثر عام لوگوں کے ذریعے ہی بڑے بڑے امتحان لیتی ہے اور ان کے کردار کو دنیا کے سامنے لے آتی ہے۔ تو ہوا یوں کہ شادی کا قافلہ ایک گھنے جنگل سے گزرتے ہوئے رات کے آرام کے لیے رکا۔ سارے باراتی تھک کر سو گئے اور دولہے کی پالکی ایک بڑے برگد کے درخت کے نیچے اکیلی کھڑی رہ گئی۔ اسی جنگل میں ایک غریب مگر بہت نیک دل لکڑہارا حامد
اور اس کی بیوی عائشہ رہتے تھے۔ جب انہوں نے پالکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو اندر آٹے کا پتلا۔ وہ دونوں حیران رہ گئے۔ اب وہ ایک بہت بڑے اخلاقی دوراہے پر کھڑے تھے۔ کیا وہ اس دھوکے کو نظر انداز کر دیں یا کسی انجان کی عزت بچانے کے لیے کچھ کریں؟ اور یہاں حامد نے وہ فیصلہ کیا جو اس کہانی کی روح ہے۔ ایک انجان دلہن کی زندگی اور ایک بادشاہ کی عزت بچانے کے لیے اس نے خود آٹے کے پتلے کی جگہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی اصل قیمت اس کے کردار سے ہوتی ہے، اس کی دولت یا خاندان سے نہیں۔ اس نے اپنی بیوی عائشہ سے وعدہ کیا کہ وہ فوراً واپس آ جائے گا۔ یہاں سے کہانی ایک بالکل نیا موڑ لیتی ہے۔ حامد کا نیک نیتی پر مبنی فیصلہ اسے ایک ایسی دنیا میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا، اور 20 سال پرانا راز اب کھلنے کے بالکل قریب آ جاتا ہے۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ حامد کو سب نے ایک حقیقی شہزادہ سمجھ لیا، لیکن اب وہ قید ہو چکا تھا، تلوار سے نہیں بلکہ محبت اور شاہی ذمہ داریوں سے۔ نئے ماں باپ کا پیار اور شہزادی رقیہ کی محبت نے اسے ایسے جکڑ لیا کہ وہ عائشہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ پورے 2 مہینے انتظار کرنے کے بعد عائشہ کا صبر جواب دے گیا۔ وہ سیدھا محل پہنچی اور حامد اور شہزادی رقیہ کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہاں ایک عورت اپنے حق کے لیے کھڑی تھی اور اس نے حیران شہزادی کے سامنے ساری کی ساری حقیقت بیان کر دی۔ لیکن اس موقع پر شہزادی رقیہ نے جو کیا وہ واقعی غیر معمولی تھا۔ غصے اور بدلے کے بجائے اس نے کمال کی سمجھداری اور ہمدردی دکھائی۔ اس نے عائشہ سے کہا، تم ایک عظیم عورت ہو، آؤ ہم دونوں بہنوں کی طرح مل کر رہیں گی۔ یہ اس کہانی کا ایک اور اہم سبق ہے کہ اصل طاقت معاف کرنے میں ہے، انتقام لینے میں نہیں۔ جب حامد نے بادشاہ علاؤالدین اور ملکہ فاطمہ کو بھی پوری سچائی بتائی تو وہ دونوں حیران رہ گئے، لیکن ملکہ کے جھوٹ کی وجہ جان کر اور حامد کے نیک کردار کو دیکھ کر بادشاہ کا دل پگھل گیا۔ انہیں حامد میں وہ بیٹا نظر آیا جس کی وہ ہمیشہ سے خواہش رکھتے تھے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ رشتے خون سے نہیں، اعتماد اور فرض سے بنتے ہیں۔ تو چلیے اب کہانی کی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اور ان تمام الجھے ہوئے واقعات سے نکلنے والے گہرے اخلاقی اسباق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اس کہانی میں دیکھا، نیکی اور اچھا کردار کبھی چھپے نہیں رہ سکتے، وہ اپنا راستہ بنا ہی لیتے ہیں۔ ہم نے شہزادی رقیہ سے سیکھا کہ اصل طاقت بدلے میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں ہے۔ حامد نے ہمیں سکھایا کہ انسان کی اصل قیمت اس کے کردار سے ہوتی ہے، دولت یا خاندان سے نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب نیت صاف ہو تو مشکل راستے بھی اکثر ایک اچھی منزل تک لے ہی جاتے ہیں۔ آخر میں بادشاہ علاؤالدین نے حامد کو باقاعدہ اپنا بیٹا اور وارث مان لیا۔ ایک جھوٹ سے شروع ہونے والی کہانی ایک نئی اور سچی فیملی کی بنیاد بن گئی۔ عائشہ اور رقیہ دونوں بیویاں بہنوں کی طرح محبت سے رہنے لگیں اور ایک ایسا خاندان بنا جو خون سے نہیں بلکہ انتخاب اور کردار کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جب کوئی نیک کام جھوٹ کی بنیاد پر کیا جائے تو کیا نیت کی اچھائی اس کام میں شامل دھوکے پر غالب آ سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔